اچھا، دواؤں میں الکوہل کا ایک مسئلہ ہے. دواؤں میں الکوہل سب سے زیادہ ایک مسئلہ. اچھا، ایلوپیتھک دواؤں میں بھی الکوہل ہوتا ہے جس کا بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے, اور ایک ہے ہومیوپیتھک دواؤں میں الکوہل. اچھا دیکھیے, ہومیوپیتھک دواؤں میں الکوہل, اس میں ایتھائل الکوہل ہوتا ہے. ہومیوپیتھی دواؤں میں جو الکوہل ہے وہ شراب نہیں ہوتی. مثلا لوگ, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے اندر وسکی یا وڈکا یا اس طرح کی منحوس جو نام ہے اس کے, ان میں سے کوئی چیز ملائی گئی ہو. ایتھائل الکوہل یہ اس کے اندر ہوتی ہے, اور آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے ابھی کہ اس میں کیا ہوتا کیا ہے. الکوہل کیوں ہومیوپیتھک دواؤں میں ملائی جاتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ملائی جاتی ہے کہ یہ پریزرویٹو کے طور پر ہوتی ہے. پریزرویٹو یا اسٹیبلائزر کے طور پر, یعنی دوا کو پریزرو کرنا ہوتا ہے یا اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے. البتہ اب کچھ ایسے مسلمان ہومیوپیتھس بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الکوہل کو نہیں ملائیں گے اس کے اندر, بلکہ اس میں جو دوا کو اسٹیبلائز کریں گے یا پریزرو کریں گے وہ آب زمزم یا عرق گلاب میں کریں گے. اب مجھے اس کی سائنٹیفک ایویڈنس وغیرہ تو پتہ نہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم کیوں ایک ایسی چیز کو ملائیں جو شراب کی مانند ہے, یہ شراب جیسی ہے. تو یہ آب زمزم اور عرق گلاب کے اندر بھی یہ کام ہونے لگا ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ہومیوپیتھی میں ایک مدر ٹنکچر ہوتی ہے. مدر ٹنکچر جس کے اندر دوا ہوتی ہے اور الکوہل ملائی جاتی ہے, اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے الکوہل کانٹینٹ 60%. کسی میں 40% ہوتا ہے, کسی میں 50%, 60%, 70%, 80%, 90% تک بھی ممکن ہے کہ الکوہل ملائی جائے. اچھا, یہ جو مدر ٹنکچر ہے یہ ہومیوپیتھک دواؤں میں ایک تو یہ ہوتی ہے جو کہ عام طور پر اس کے قطرے پانی میں ملا کر پیے جاتے ہیں, اور یا پھر یہ گلوبیولز کی صورت میں یا گولیاں ہوتی ہیں میٹھی میٹھی, اور اس کے اندر وہ دوا ملائی یعنی الکوہل ملائی جاتی ہے. تو ان دونوں کا حکم میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کو. اچھا, مدر ٹنکچر جو ہے اس میں الکوہل کی مقدار کتنی ہوتی؟ الکوہل کی مقدار یہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ 50%, 60%, 70%, 80%, 90% تک بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ مدر ٹنکچر براہ راست نہیں پی جاتی, اس کو پانی میں ملا کے پیا جاتا ہے. شاید وہ ٹاکسک بھی ہو جائے اگر براہ راست اس کو اس طرح سے پیا جائے, اور اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے اتنی مقدار میں. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو الکوہل ہوتی ہے بہرحال وہ زیادہ مقدار میں اگر پی جائے, جو الکوہل ہومیوپیتھک دواؤں میں ملائی جاتی ہے اگر اسے زیادہ مقدار میں پیا جائے تو اس سے نشہ ہوتا ہے. تو اب اس کو کیا کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس میں قاعدہ کہلاتا ہے, اس کا نام ہے قاعدہ استہلاک. یعنی ہم اس کے اندر وہ جو قطرات پانی کے اندر ملا کر پی رہے ہیں, اگر ہم اتنا پانی اس کے اندر ڈال دیں کہ یہ دوا اندر گھل مل کے بالکل ختم ہو جائے, یا اس کی مقدار اتنی کم ہو جائے کہ نیگلیجیبل اماؤنٹ رہ جائے. آغا سیستانی نے اس کا ایک وہ بتایا ہے قاعدہ, وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار 2% سے کم ہو جائے. یعنی جو الکوہل 60% تھی اس کے اندر وہ 2% سے کم ہو جائے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے, وہ ابھی آگے سے. تو ہم اس کو کہتے ہیں قاعدہ استہلاک. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے ایک چیز اس کے اندر بتائی تھی کہ مثلا ہم دانتوں سے اگر کسی کے خون آتا ہے اور معمولی سا خون آ رہا ہے, ٹوتھ برش کیا, ہلکا سا کہیں سے خون نکلا ہے, تھوڑی دیر میں خون تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے. اسے کہا جائے گا کہ یہ مستہلک ہو گیا ہے, ہلاک ہو گیا ہے, خون استہلاک ہو گیا ہے اس کا. اب وہ منہ اس کا بالکل پاک ہے, تھوک وہ ایسے ہی نکل سکتا ہے, منہ کو الگ سے پاک کرنا واجب نہیں. اسے قاعدہ استہلاک کہتے ہیں. کوئی چیز یعنی اپنے وجود کو ہی ختم کر دے, اس قدر معمولی مقدار میں ہو جائے, تو یہ قاعدہ استہلاک ہے. تو یہ ہومیوپیتھی میں کیسے قانون استعمال ہوتا ہے کہ اگر الکوہل مستہلک ہو جائے, یعنی جو الکوہل ملائی گئی ہے اس مدر ٹنکچر کے اندر, یہ اگر ہم اس کو اتنا کم کر دیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے. اچھا, اب
کس قدر مستحلک ہو کہ وہ جائز ہو جائے. تو اس پہ آغا سیستانی فرماتے ہیں 2% سے کم ہو جائے. 2% یا اس سے کم ہو تو وہ جائز ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ حرام ہو جائے گی. اچھا، اب یہ بھی آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا کہ آج کل اکثر دواؤں میں، خاص طور پر مشروب دواؤں اور پرفیوم میں جو باہر ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں، الکوہل استعمال کیا جاتا ہے جو در حقیقت مست کرنے والا ہوتا ہے. کیا آپ اس شخص کو جو اس مسئلے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان اشیاء کی خرید و فروخت کرے یا انہیں بنائے اور استعمال کرے؟ تو آغا سیستانی نے جواب دیا کہ ان اشیاء کا استعمال کرنا اور خرید و فروخت بالکل جائز ہے، لیکن انہیں پینا یا کھانا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ ان میں الکوہل کی مقدار انتہائی کم ہو جو مستی کا سبب بھی نہ بنے، یعنی اتنی کم ہو جائے. اچھا، اب کتنی کم ہو جائے، یہ اب آغا سیستانی سے مزید سوال و جواب کیے گئے. فرمایا کہ سوال ہے کہ کیا تمام انواع اقسام کے الکوہل جو دواؤں میں، سینٹس میں، کریم وغیرہ میں ہوتے ہیں، کیا یہ پاک ہیں؟ ان کا جواب آیا ہر قسم کا الکوہل پاک ہے. الکوہل، شراب نہیں، ہر قسم کا الکوہل پاک ہے. دوسرا سوال، بعض کھانوں کی اشیاء میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، کیا ان کا کھانا جائز ہے؟ جواب، اگر الکوہل کا درصد ناچیز یعنی 2% یا اس سے کم ہو تو کھا سکتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ شراب 2% سے کم، کہ مثلا اس میں اگر پانی ملا لیا جائے. تاریخ اسلام میں ایک حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جو شراب کو ڈائلیوٹ کر کے پانی ملا کے پیتے تھے، یا وہ جو کی شراب نبیذ جسے کہا جاتا ہے اس میں پانی ملا کے پیتے تھے. بھائی میں نے دیکھے ڈائلیوٹ تو کر دیا اس کو، تو یہ جائز نہیں. الکوہل کیونکہ بذات خود پاک ہے اور وہ شراب نہیں، اس وجہ سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 2% سے کم ہو تو اسے کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. تیسرا سوال، ایسی ٹیبلٹ یا سیرپ کا استعمال جس میں 2% سے زیادہ الکوہل ملا ہوا ہو، کیا یہ جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں پانی یا کوئی اور چیز ملا دیں تاکہ وہ 2% یا اس سے کم ہو جائے. تو یہ اس کا قانون آغا سیستانی کا یاد رکھیں، 2% سے اگر کم ہو جائے. پھر ایک سوال ہے، کیا طبی الکوہل پینا حرام ہے، اور اگر علاج کے لیے نہ ہو اور انسان اس سے مست بھی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، الکوہل طبی پاک ہے، لیکن اگر زیادہ الکوہل پینا مستی کا سبب ہو جائے تو تھوڑا سا بھی پینا جائز نہیں. اور یہ والی جو الکوہل ہومیوپیتھک دواؤں میں ہوتی ہے، ان کی زیادہ مقدار پینا، کتنی مقدار پینے سے ہوتا ہے یہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا، کہ جس سے انسان کو نشہ ہو جاتا ہے. تو جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ ہو اس کی کمتر مقدار پینا بھی جائز نہیں. اچھا جی، نہیں، وہ تو پھر 100% الکوہل بھی ہو تو بیرونی استعمال میں جائز ہے، ابھی آگے آئے گا اس کا بھی. اچھا، یہ جو آغا سیستانی نے اس سے پہلے کہا کہ اگر زیادہ الکوہل پینا مستی کا سبب ہو جائے تو تھوڑا سا بھی پینا جائز نہیں، یہ اصلاً ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار پینا نشے کا سبب ہو، اس کی کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں ہے، اور وہ بھی حرام ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے، اور یہ کتب شیعہ کے اندر بھی والی حدیث آئی ہے، اور علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. کہ ابھی آگے آئے گا، اس کا بھی آئے گا. تو اس کی زیادہ مقدار جس کی پینا سے نشہ ہو اس کی کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں. تو اس لحاظ سے جو ہومیوپیتھک دواؤں میں الکوہل ہوتا ہے وہ بھی پینا جائز نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ استہلاک اس کا ہو جائے، جیسے ابھی آگے چل کر آئے گا. دیکھیے، شراب نجس ہے لیکن ایتائل الکوہل نجس نہیں ہے. یہ تقریباً سارے مراجع کا ہی فتویٰ ہے سوائے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے. ابھی آگے چل کر ان کا مسئلہ ہم بیان کریں گے کہ شراب تو نجس ہے لیکن ایتھائل الکوہل نجس نہیں ہے. اور آغا سیستانی فرماتے ہیں الکوہل چاہے صنعتی ہو یا طبی ہو، اس کی تمام اقسام پاک ہیں، مگر یہ کہ یقین ہو جائے کہ الکوہل شراب کو تبخیر
یعنی بھاپ کے ذریعے اور شراب کے قطرہ قطرہ کرنے سے حاصل ہوئی. اگر ایسا کوئی چیز ہوئی ہے اس کو شراب کو قطرہ قطرہ کرنے سے حاصل ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ نجس رہے گی. یعنی شراب والی چیز نہیں ہونی چاہیے. الکوہل الگ چیز ہے اور یہ شرابیں جو ہیں وہ خاص طریقے سے بنائی جاتی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے ان کا. تو الکوہل چاہے صنعتی الکوہل ہو جو مختلف یہ وارنش وغیرہ اور یہ اس سے پہلے جو چیزوں میں استعمال ہوتی ہے یہ صنعتی الکوہل کہلاتی، ایتھائل الکوہل، میتھائل الکوہل. لیکن یہ کہ ان کی تمام اقسام جتنی بھی ہیں سب کی سب پاک ہیں، سوائے اس کے کہ خاص ایک طریقے سے وہ شراب والا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں شراب بننے کے بعد وہ نجس ہو جاتی. اس لحاظ سے یہ جتنی بھی لسٹرین ہیں یا یہ ماؤتھ واش ہیں یا گارگلس وغیرہ کرنے کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان میں جو الکوہل کا کانٹینٹ ہے کسی میں 26% ہے، کسی میں 21% ہے، 18% ہے، 14% ہے، 8% ہے، یہ سب 2% سے زیادہ ہیں. ان کا استعمال کیوں جائز ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ پاک ہیں. تو ظاہر ہے ان کو پیا تو نہیں جاتا ہے، ماؤتھ واش وغیرہ جو ہے پیے تو نہیں جاتے ہیں کیونکہ پینا اس لحاظ سے جائز نہیں، کیونکہ اس میں تو 8% اور سب سے کم بھی 8% ہے. تو اس کو ظاہر ہے کہ انسان غرارے وغیرہ کر کے یا ماؤتھ واش کر کے اس کو پھینک دیتا ہے باہر. اس کے بعد جو چیز منہ میں رہ جاتی ہے اس کے وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو نگلنے میں بھی اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں. تو اس لحاظ سے یہ ماؤتھ واش اور یہ جو اس طرح کے گارگلس وغیرہ کرنے کی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے استعمال کرنا آغا سیستانی کے فتوے میں یا رہبر معظم کے فتوے میں یہ جو اور مراجع ہیں سوائے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے یہ سب جائز ہے. جسم پر لگانے والی دواؤں میں جو الکوہل ہوتا ہے یہ اس سے پہلے جیسے کہ ذکر ہوا کہ وہ سب کیونکہ یہ نجس نہیں ہے اس وجہ سے جسم پہ لگا سکتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نجس نہیں ہے تو اس کا پینا بھی جائز ہونا چاہیے. نہیں، یہ کیسے ہوا؟ اگر کوئی چیز نجس نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کہ پاک ہو اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے. جیسے کہ مٹی ہے، مٹی بالکل پاک ہے، اس کے اوپر تیمم بھی ہوتا ہے، مٹی پاک ہوتی ہے لیکن مٹی کا کھانا جائز نہیں. تو ہر پاک چیز کا کھانا بھی جائز نہیں. تو اگر کوئی چیز نجس نہیں ہے تو اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نجس نہیں ہے تو اس کا پینا بھی جائز ہو. جیسے کہ یہی الکوہل، کیونکہ اس سے اس کی زیادہ مقدار پینے سے مستی ہوتی ہے، نشہ آتا ہے، تو اس کی کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں ہر پاک چیز کھائی پی نہیں جا سکتی، یہ ایک اصول دماغ میں رکھیں گے، یہ اس سے لوگ غلط استفادہ کرتے ہیں. کسی چیز کی زیادہ مقدار پینے سے اگر نشہ ہو تو کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں ہوگی. اچھا، یہ تو ابھی آپ نے حدیث سن لی کہ یہ اس طرح سے حدیث کے اندر آیا ہے. یعنی اس کو جائز کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کا استہلاک کرنا پڑے گا. اس کا استہلاک کیسے ہوگا؟ استہلاک کیسے کریں ہومیوپیتھک دوا کا کہ وہ پینی آپ کے لیے جائز ہو جائے؟ تو دیکھیے، خواہ مدر ٹنکچر ہو، وہ جو آپ نے دیکھا لکوڈ جو دوا ہوتی ہے جس کے ڈراپس پانی میں ڈال کے پیے جاتے ہیں، اس میں 70-80% بھی بالفرض اگر الکوہل ہے تو اس کے فقط چند قطرات ہی پانی میں ڈال کر پیے جاتے ہیں. اگر آدھے گلاس پانی میں مثلا ملا کر پیے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ آدھے گلاس پانی میں ملا کر پیئیں اس دوا کو، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے آدھا گلاس، ٹھیک ہے. اچھا، اب آدھے گلاس پانی میں کتنے ڈراپس ہوتے ہیں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ٹی اسپون فل جو ہوتا ہے، یہ 1 ٹی اسپون جو بچوں کو آپ دوا وغیرہ دیتی ہیں، اس میں 5 ml دوا آتی، اور 5 ml 100 ڈراپس کے برابر ہوتا ہے، 100 ڈراپس. اور جو آدھا گلاس ہے پانی کا اس میں 4732 ڈراپس ہوتے ہیں. آدھا گلاس پانی، اس میں 4732 ڈراپس ہوتے ہیں. اور 2% اگر ہم 4732 ڈراپس کا نکالیں تو 95 ڈراپس بنتے ہیں. 95 ڈراپس. اس کا مطلب یہ ہوا، اور اگر 1% کر دیں 4732 ڈراپس کا تو 47 ڈراپس بنیں گے. اور عام طور پر ہومیوپیتھک دواؤں میں کہ 10 قطرے، 15 قطرے، 20 قطرے، اس سے زیادہ عام طور پر پانی میں ملا کر نہیں پیے جاتے. تو اگر 0.5% بھی ہم 4732 ڈراپس کا کریں تو بھی 23 ڈراپس بنتے ہیں. یعنی اگر 20 ڈراپس 23 ڈراپس بھی ملا رہے ہیں تو وہ الکوہل کا سمجھے 0.5% ہو گئی ہے اس میں. یعنی استہلاک ہو گیا.
تو اور یہ تو بہت کم ہے 0.5%، یعنی 95 ڈراپس تک بھی اگر اس کے اندر یعنی 2% ہے تو اتنی مقدار بھی وہ بھی ہومیوپیتھی کی اس میں اگر الکوہل جو ملائی گئی ہے خواہ وہ کتنی مقدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ آدھے گلاس پانی میں اگر ملا کر پیئیں گے تو سمجھیں کہ 95 یا 97 ڈراپس کے برابر تک بھی جائز ہو سکتی، اور یہ تو پھر بھی بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم 10 20 30 ڈراپس بھی اگر پیتے ہیں تو 0.5% 0.7% تک الکوہل اس میں جاتی ہے، جو آپ کو لیے بالکل جائز ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا ایک سائنٹیفک ایک اس کے طور پر چیز بتائی کہ لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ جب معمولی مقدار بھی پینی جائز نہیں ہے اس کی، جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ ہوتا ہو، تو پھر جو ہے وہ ہومیوپیتھک دوائیں کیسے جائز ہیں؟ تو وہ اس طرح سے جائز ہیں کہ ان میں پانی میں ملا کر پینے والی جو دوائیں ہیں ان میں بہت کم مقدار اس کی رہ جاتی ہے، یعنی استہلاک ہو جاتا ہے، استہلاک۔ اگر اس کا اتنا زیادہ ڈائلیوٹ کرنے پہ اگر اس کا انٹاکسیکیشن افیکٹ کم ہو گئے تو کیا وہ جو دوائی کا اپنا افیکٹ ہے؟ دیکھیں ہم وہ یہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائیں میں پانی زیادہ بھی اگر مقدار میں ملا دیا جائے یا پہلے یا بعد میں زیادہ پانی بھی پی لیا جائے تو دوا پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی دوا کی ایفیکیسی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی اس سے۔ اچھا، ایتھائل الکوہل اگر 10 to 20 ml اگر پیا جائے تب نشہ ہوتا ہے، یعنی 10 ml سے لے کر 20 ml تک اگر خالص یعنی ایتھائل الکوہل پیئیں تب نشہ ہوتا ہے، اور یعنی اگر ہم 500-600 قطرات پیئیں گے تو نشہ ہوگا، یعنی جو آغا سیستانی نے کہا کہ اسے مسکر بھی یعنی نشہ آور بھی نہیں ہونا چاہیے، تو 10-20 قطروں میں تو نشہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ نشہ اس وقت ہوگا جب 500-600 قطرے اس کے پیے جائیں، تو اس لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے یہ، یعنی استہلاک بھی ہو گیا اور نشہ آور بھی نہیں، اس لحاظ سے اس چیز کو پینا جائز ہے، اور عموماً 10-20-30 قطرات سے زیادہ ایک وقت میں پیے بھی نہیں جاتے ہیں، اس لحاظ سے اس میں یہ کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اگر دوا کی گولیوں میں الکوہل کے قطرات ٹپکائے جائیں تو دوا جب ڈرائنگ پروسیس اس کا ایک ہوتا ہے تو ہومیوپیتھک کی جو یہ دوائیں ہیں یہ جب گولیوں وغیرہ کے اندر ملائی جاتی ہیں اور تو کچھ ہی دیر بعد سارے کا سارا الکوہل اڑ جاتا ہے، ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، تو ہومیوپیتھک دوائیں جو گلوبیولز کی صورت میں ملتی ہیں تو بالکل ہی جائز نہیں، کیونکہ اس میں الکوہل کی وہ مقدار بھی نہیں رہ پاتی، وہ ساری ایواپوریٹ ہو جاتی ہے۔ پانی والی تو پھر بھی ظاہر ہے آپ پانی کے قطرات اس میں ٹپکا رہے ہیں جس میں الکوہل کی مقدار ہے، تو اس کو ہمیں استہلاک کرنا پڑتا ہے، یعنی 2% سے نیچے لے جانا پڑتا ہے پانی میں ملانے کی وجہ سے۔ لیکن جو گولیاں ہیں ان کو ہم استعمال کریں، ان کا تو الکوہل اڑ چکا ہوتا ہے، ایواپوریٹ ہو چکا ہوتا ہے، لہذا ان کی استعمال میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ آغا سیستانی کے فتوے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان کے بھی کیونکہ مقلدین کی تعداد ہے تو ان کے نزدیک ہر قسم کا الکوہل نجس بھی ہے اور اس کا استعمال بھی یعنی کھانا پینا اس کا جائز نہیں، یعنی اس لحاظ سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے جو مقلدین ہیں وہ ہر قسم کے پرفیومز، ڈیوڈرنٹس یہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی وہ عطریات وغیرہ کے اوپر جائیں، سوائے اس کے کہ واقعتاً کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں علاج فقط یہی الکوہل والی دوائیں اور متبادل کوئی نہ ہو۔ اور یہ آغا سیستانی کا بھی نظریہ ہے، یعنی آغا سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو جائے بیماری کا کوئی یعنی کوئی اور علاج بھی نہ ہو، علاج اسی پر ہی یعنی ڈیپینڈنٹ ہو اور اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہو، اس بیماری کا چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو ایسا، تو پھر ضرورت کے مقدار کے مطابق جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یعنی اگر الکوہل کی مقدار اس میں مثلا زیادہ بھی ہو رہی ہے اور آپ اسے کم نہیں کر پا رہے ہیں یا جو اور طریقہ کار ہیں اس کے۔ لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کہتے ہیں عمومی حالات میں نہ تو پرفیومز کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، نہ ڈیوڈرنٹس کا استعمال جائز ہے، نہ اس طرح کی اور چیزوں کا، نہ ان کو کھانے پینے میں لا سکتے ہیں، تو ان کو یہ خاص طور پر، اور ان آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے نزدیک ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال بھی جائز نہیں کیونکہ الکوہل اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے یہ بات آئے کہ چلیں وہ جو پانی میں ڈراپس ڈال کر پیے جاتے ہیں وہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے مقلدین نہیں پی سکتے، لیکن ہم نے کہا کہ وہ جو گولیوں کے اندر ہے وہ تو الکوہل اڑ چکی ہوتی ہے۔ نہیں، اس میں ایک فرق ہے، آقا سیستانی کیونکہ اس کو نجس نہیں مانتے اس وجہ سے گولیوں کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ ان کو نجس بھی مانتے ہیں الکوہل کو، تو لہذا جیسے ہی قطرات اس میں ٹپکائے گئے تھے ایواپوریٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ان گولیوں کو نجس کر دیا تھا،
یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کپڑے کے اوپر پیشاب ہوا ہو اور اس کے بعد وہ کپڑا سوکھ جائے. اب دیکھا جائے تو وہ پیشاب تو غائب ہو گیا اس میں سے, لیکن وہ کیونکہ وہ نجس کر گیا ہے کپڑے کو, تو کپڑا نجس ہی رہے گا. اور نجس چیز کا مثلاً کھانا پینا جائز نہیں ہے, لہذا وہ گلوبیولس یا وہ جو میٹھی گولیاں تھیں اس کی, وہ کیونکہ نجس ہو گئی تھی ایتھائل الکوہل کے ڈلنے سے, لہذا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں گولیوں کا بھی استعمال جائز نہیں ہے اور پانی میں ڈال کر دوا پینے والی ہومیوپیتھک دوا کا استعمال بھی جائز نہیں. ہاں, یہ اس میں ہر مجتہد کی اپنی ایک تحقیق ہے. جس طرح ہر علم کے جو ماہرین ہیں ان کی تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے, عقلاء اس کے اختلاف کو تسلیم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ٹاک شوز, اکانومسٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے اپنا جو ہے وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں, ہر شخص اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارے مراجع جو ہیں ان کے پاس سب کے پاس اپنے نظریات ہوتے ہیں, یعنی اپنے دلائل ہوتے ہیں, یعنی وہ دلائل رکھتے ہیں, وہ ثابت کر سکتے ہیں اس کو کہ دیکھیں میرے پاس یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایتھائل الکوہل جو ہے نجس ہے. اور آغا سیستانی کہیں گے میرے پاس دیکھیے یہ دلائل ہیں. اور انسان نہیں, یہ ایک دوسرا ہے پہلو. یہاں اس پہ ہمارے کہیں یہاں پر درس ہو چکے ہیں, اس پہ موضوع پہ کتاب تک لکھی جا چکی ہے کہ مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے خود احادیث کا ایک اختلاف ہے, یعنی اس میں مجتہد کا قصور نہیں ہے, احادیث کا اختلاف ہوتا ہے, فہم کا اختلاف ہوتا ہے, لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے کہ مراجع کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہے. اس پہ ہمارے درس بھی ہو چکے ہیں یہاں پر, انٹرنیٹ پہ آپ درس سن سکتی ہیں اور کتاب بھی اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہے. اچھا, اب دوا کی گولیوں میں الکوہل ڈالنے سے آغا بشیر نجفی کے نزدیک دوا بھی نجس ہو جاتی ہے. جب دوا نجس ہو گئی تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں کیونکہ الکوہل پاک ہے لہذا دوا بھی نجس نہیں ہوگی, اور الکوہل اڑ گئی ہے اگر اس میں سے ڈرائنگ پروسیس کے نتیجے میں تو ان گولیوں کا استعمال بھی جائز ہے. اچھا, قطرات بھی پانی میں ڈال کر پینے ناجائز ہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں, اور جو گولیاں ہیں ان کا استعمال بھی جائز نہیں. اور ان کے نزدیک اس استہلاک کا کوئی فائدہ نہیں, یعنی استہلاک کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ چیز بذات خود جائز ہو, یعنی پاک ہونی چاہیے وہ, یعنی ہلاک ہونے. مثلا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پانی کے اندر ہم نے نا تھوڑی سی شراب ملا دی اور پھر وہ جیسی شراب ملائی ویسی پورا پانی نجس ہو جائے گا گلاس کا, چاہے پورا گلاس پانی سے بھرا ہوا اور ہم نے ایک قطرہ شراب ملا دی اس میں, تو شراب کیونکہ نجس ہے تو اس استہلاک کا کوئی فائدہ نہیں, یعنی بذات خود اس چیز کا پاک ہونا بھی ضروری. تو آقا بشیر نجفی کے نزدیک اس استہلاک کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو آلریڈی نجس چیز تھی, اس نے پوری چیز کو ہی نجس کر دیا, پانی کو بھی اور گولیوں کو بھی. اچھا, نجس نہ ہو لیکن مسکر ہو تو استہلاک سے فائدہ ہوتا ہے, یعنی نجس نہیں ہے وہ چیز لیکن اس سے نشہ آتا ہو تو پھر استہلاک کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو مقدار اتنی کم کر دی جائے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے, یعنی 2% سے کم, تو پھر وہ چیز کا استعمال بھی جائز ہو جائے گا. یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے. کیونکہ اگر نجس ہوتا تو ایک قطرہ ڈالتے ہی پوری دوا نجس ہو جاتی, یہ ایک اہم چیز ہے. اچھا, جسم پر جو لگانے والی دوائیں ان میں بھی اگرچہ الکوہل ہوتا ہے, مثلا سن اسکریمز ہیں, جو سن اسکرین جو کریمز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے, ان کا بھی استعمال آغا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے. یا اور جو بیوٹی کریمز وغیرہ جو آپ لگاتی ہیں اس میں بھی الکوہل کی مقدار ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مثلا جو ہینڈ سینیٹائزرز آج کل بہت یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ الکوہل کی خاصی مقدار ہوتی ہے. تو آقا سیستانی کے فتوے میں تو جائز ہے, لیکن آقا حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں سینیٹائزرز کے استعمال کرنے تو جائز ہیں لیکن نمازوں وغیرہ کے لیے اپنے ہاتھ کو پاک آپ کو کرنا پڑے گا, ہاتھ نجس ہو جائے گا ان کے فتوے میں اگر آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کیا. اور تو نماز سے پہلے اور ہر وقت کا ہاتھ کا پاک کرنا بھی واجب نہیں, ہاتھ نجس رہے تو نجس رہے, بس نماز کا وقت ہو یا کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس وقت ہاتھ کو پاک کر لیا جائے. اس طرح سے الکوہل سواب جو ہوتا ہے, جو کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ انجیکشن لگانے کے بعد وہ اس کے اوپر اسپرٹ سائک لگایا جاتا ہے, وہ بھی الکوہل ہوتا ہے ایک جراثیم وغیرہ کو مارنے کے لیے, وہ بھی پاک ہے آغا سیستانی کے فتوے میں. اچھا, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہومیوپیتھک دواؤں کے استعمال سے پہلے یا بعد میں پانی پی سکتے ہیں, تو پانی کی مقدار زیادہ بھی اگر کر دی جائے تو اس سے دوا کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی ہے.
البتہ یہ آئیڈیل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آدھے گھنٹے پہلے یا بعد تک کچھ کھایا پیا نہ جائے. عام طور پر ہومیوپیتھک دواؤں کے سلسلے میں یہ بات ہوتی ہے. اچھا، ایلوپیتھک دواؤں میں الکوہل کی مقدار، یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کف سیرپس ہوتے ہیں ان میں اکثر کف سیرپس کے اندر الکوہل کی مقدار 70% تک ہوتی. تو آغا سیستانی کے فتوے میں اگر کسی کو کف سیرپس وغیرہ کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو پانی میں ملا کر اور ڈائلیوٹ کر کے اس کو پیے، کیونکہ 70% تک عام طور پر الکوہل کی مقدار اس کے اندر ہوتی. تو یہ اس سلسلے میں ایک احتیاط کی جائے. پرفیومز میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے آغا سیستانی کے فتوے میں، البتہ آغا حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں اس سے بھی احتیاط کرنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ نجس ہو جائیں گے آپ کے کپڑے یا جسم. اسی طریقے سے ڈیوڈرنٹس وغیرہ کا استعمال بھی. اور یہ جو ماؤتھ واش ہوتے ہیں ان کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ منہ جو ہے آپ کا نجس ہو جائے گا. آغا حافظ بشیر میں اس کو پاک کریں، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک کیونکہ ایتھائل الکوہل نجس نہیں ہے، لہذا منہ میں اگر رہ بھی جائے تو اس سے منہ نجس نہیں ہوگا، اور تھوڑی دیر میں وہ تھوک میں گھل مل کے ختم بھی ہو جائے گا، وہ استہلاک ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اس تھوک کا نگلنا بھی جائز رہے گا. میں نے ابھی آپ کو بتایا تو ہے کہ آدھا جو گلاس پانی کے اندر بھی اگر آپ اس کو ملا لیں تو ہو جائے گا اس سے. ہاں، سیرپ بھی ایک گلاس پانی میں ملا لیں، آدھے گلاس پانی میں ملا لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ویسے بھی اگر آپ پئیں اور اس کے فوراً بعد ایک گلاس پانی اس کے بعد پی لیں آپ، تو دوا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ جتنی بھی اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور وہ اس کے شاید ہضم کرنے میں اور آسانی ہو اس کے. اچھا، اب یہاں تک تو یہ الکوہل سے متعلق جتنے بھی دواؤں کا بھی الکوہل تھا، اس کے بھی آپ کو پتہ چل گئے.